السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، اس پوسٹ میں پہلے خود سے ایک سوال کیا گیا ہے اور پھر اس کا جواب دیا گیا ہے۔ سوال میں یہ لکھا ہے کہ تم لوگ وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سوگ کیوں نہیں مناتے؟ یعنی سمجھایا یہ جا رہا ہے کہ جو لوگ میلاد بناتے ہیں ان سے یہ سوال کیا جاتا ہے کہ تم وفات النبی کیوں نہیں بناتے؟ میلاد النبی بناتے ہو تو وفات النبی کیوں نہیں بناتے؟ تو وہ اس کا جواب دے رہے ہیں کہ وفات کا غم اور سوگ تو اس کا بنایا جاتا ہے جو مر گیا ہو، اور ہمارے نبی زندہ ہیں۔ اور پھر اس میں ایک حدیث دلیل کے طور پر پیش کی ہے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ ہم تو یہ سوال کرتے ہی نہیں ہیں کہ تم وفات النبی کیوں نہیں بناتے۔ کس نے کہا وفات النبی بناؤ؟ جیسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم بنانا ٹھیک نہیں، اس کو ہم غلط سمجھتے ہیں، ایسے وفات النبی بنانا بھی درست نہیں ہے۔ تو خود سے ہی سوال ایجاد کر لیا کہ وفات النبی کیوں نہیں بناتے۔ کون کہتا ہے وفات النبی بناؤ؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ وفات النبی بنانا ثابت ہے؟ کس نے آپ کو کہا ہے کہ وفات النبی بنانا یہ درست طریقہ ہے؟ خود سے ہی سوال اور خود سے ہی جواب دیے جا رہے ہیں۔ ویسے ہی یعنی ایک شبہ ڈالنے کے لیے یا پزل کرنے کے لیے یہ سوال کیا گیا ہے۔ تو پہلی بات یہ سمجھ لیں کہ جیسے میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانا درست نہیں، ایسے ہی وفات النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دن منانا درست نہیں ہے، کیونکہ اسلام دن بنانے کا نام نہیں ہے کہ یہ دن بنا لیں، کسی کی وفات پہ دن بنایا جائے، کسی کی پیدائش پہ دن منایا جائے۔ اسلام میں یہ نہیں سکھایا گیا، اور نہ ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کسی صحابی کی وفات پر اس کا وفات کا ڈے بنایا ہے۔ آپ کے پیارے چچا حضرت حمزہ فوت ہوئے، آپ کی اہلیہ ام المؤمنین خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی زندگی میں وفات پا گئی، آپ کی بیٹیاں حضرت رقیہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہما اور آپ کا بیٹا حضرت ابراہیم آپ کی زندگی میں فوت ہوئے ہیں۔ آپ نے کسی کا وفات ڈے نہیں بنایا، تو اس لیے ہم تو یہ نہیں کہتے کہ آپ کو کیا وفات النبی بنائیں۔ تو اس لیے یہ سوال کرنا ہی غلط ہے کہ آپ وفات النبی کا سوگ کیوں نہیں مناتے۔ کون آپ کو کہتا ہے سوگ بنائیں؟ اور دوسری بات جواب میں دیتے ہوئے یہ خود ہی کہتے ہیں کہ وفات کا غم اور سوگ تو اس کا منایا جاتا ہے جو مر گیا، اور ہمارے نبی کیا ہیں؟ زندہ ہیں۔ یعنی یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ سمجھ رہے ہیں۔ تو اب ہم آپ سے یہ سوال کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اگر زندہ ہیں تو آپ کے امام صاحب مصلی پر خود کیوں کھڑے ہوتے ہیں؟ ان کو نہیں کھڑا ہونا چاہیے۔ آپ تو یہ بھی کہتے ہیں وہ زندہ بھی ہیں، وہ حاضر ناظر بھی ہیں۔ جب حاضر بھی ہیں، زندہ بھی ہیں، اور آپ یہ بھی سمجھتے ہیں کہ وہ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے، سنا ہے کہ آپ ہر عاشق کے گھر تشریف لاتے ہیں، ہمارے گھر بھی ہو جائے چراغاں یا رسول اللہ۔ تو یہ اس طرح کے اشعار پڑھ کے ایک رسم و رواج جو آپ نے قائم کر رکھا ہے، تو پھر یہ تو آپ گستاخی کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر حاضر ہیں تو مصلی پر آپ کا اپنا امام کھڑا ہوتا ہے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کیوں نہیں موقع دیا جاتا؟ تو یہ خیر ایک الزامی جواب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ حدیث جو پیش کی گئی ہے ابن ماجہ سے، اس حدیث میں یہ ہے کہ صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، پوری حدیث اس طرح سے ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھ پہ جمعہ کے دن کثرت سے درود پڑھا کرو اور تمہارا درود مجھ پر پیش کیا جاتا ہے۔ تو صحابہ کرام نے پوچھا، اللہ کے رسول، جب آپ کی وفات کے بعد آپ کو درود کیسے پیش کیا جاتا ہے اور آپ کا جسم تو بسیدہ نہیں ہو جائے گا؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انبیاء کی جسم کو اللہ رب العالمین باقی رکھتے ہیں اور مٹی پر اس کو حرام کر دیا ہے۔ تو یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بلکہ تمام انبیاء کی خصوصیت ہے کہ انبیاء کے جسم کو مٹی نہیں کھاتی، یہ شرف اور فضیلت حاصل ہے۔
اور اس کے ساتھ یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو محترم بھائی، یہ الفاظ تو شہداء کے بارے میں بھی ہیں۔ پھر یہ سمجھ لیجئے کہ تمام کے تمام شہداء وہ دنیاوی زندگی کی طرح زندہ ہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ برزخ کی زندگی ہے۔ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا شہداء کے بارے میں، سورہ آل عمران آیت نمبر 169 میں، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو جو اللہ کے راستے میں قتل کر دیے گئے ہیں ہرگز مردہ گمان نہ کر، بلکہ وہ زندہ ہیں، اپنے رب کے پاس رزق دیے جاتے ہیں۔ اب کیا الفاظ استعمال ہوئے جو حدیث میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے، ایسے شہداء کے بارے میں بھی آ گیا کہ وہ زندہ ہیں اور ان کو رزق دیا جاتا ہے۔ تو کیا خیال ہے، آپ اس بات کو مانتے ہیں کہ شہداء قبروں میں زندہ ہیں دنیاوی زندگی کی طرح؟ ایسا کوئی بھی نہیں کہتا۔ یہ برزخ کی زندگی ہے، اس کا کیفیت، اس کا علم اللہ تعالی نے ہمیں نہیں دیا۔ بلکہ اس آیت کے بارے میں صحیح مسلم کی حدیث ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ جو شہداء ہیں ان کی روحوں کو پرندوں میں رکھا جاتا ہے اور وہ عرش کے نیچے وہ روحیں گھومتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ان کو ملتی ہیں اور پھر وہاں پر ہی وہ سکونت اختیار کرتے ہیں۔ تو یہ مطلب ہے زندگی کا، یہ برزخ کی زندگی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ روحوں کو، جو نیک روحیں ہیں، جو شہداء کی روحیں ہیں، اور اسی طرح انبیاء علیہم السلام ان کی خاص فضیلت ہے، تو اللہ رب العالمین نے ان کو خاص انعامات سے نوازا ہے۔ اور اس کے بارے میں قرآن مجید ہماری یہ بھی رہنمائی کرتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 154 ہے، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، کہ جو لوگ اللہ کے راستے میں قتل کیے جائیں انہیں مردہ مت کہو، یعنی جس طرح عام لوگ ہیں اس طرح ان کو نہ کہو کہ وہ بھی مر گئے، انہوں نے اللہ کے راستے میں جان دی اور یہ بڑی فضیلت والا عمل ہے۔ فرمایا بلکہ وہ زندہ ہیں اور لیکن تم نہیں سمجھتے۔ وہ زندگی ان کی ہے، برزخ کی زندگی، لیکن ہم لوگ ان کو نہیں سمجھتے۔ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ، تم نہیں سمجھ سکتے۔ اسی طرح انبیاء علیہ السلام کی زندگی بہت اعلیٰ ہے، لیکن وہ دنیاوی زندگی نہیں ہے، وہ برزخ کی زندگی ہے، اس کا شعور ہمیں نہیں ہے۔ اور اس طرح جو انسان بھی فوت ہوتا ہے اس کو قبر میں زندگی ملتی ہے، برزخ کی زندگی، اس سے سوال ہوتا ہے من ربک ما دینک من نبیک، یہ سوال قبر میں ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبر کا عذاب ہوتا ہے جو گناہ گار شخص ہے، اور پھر جو نیک شخص ہے تو اس کے لیے قبر جنت کا باغیچہ بن جاتا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ برزخ کا معاملہ ہے۔ وہ عذاب کیسے ہوتا ہے کوئی بتا سکتا ہے؟ وہ قبر فراخ کیسے ہو جاتی ہے؟ اس میں آپ کیا اثرائی کر سکتے ہیں؟ جنت کی کھڑکی کیسے کھل جاتی ہے یا جہنم کا دروازہ کیسے کھل جاتا ہے؟ ان چیزوں کا ہمیں علم نہیں ہے۔ تو اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ جو ارشاد ہے تو یہ برزخ کا معاملہ ہے۔ باقی جو دنیاوی زندگی ہے وہ اس طرح سے زندہ کہنا یہ درست نہیں ہے۔ اور پھر اس پوسٹ کی آخری عبارت پر آپ غور کریں، کہتے ہیں کہ رہا مسئلہ سوگ کا، تو سوگ اسلام میں 3 دن کا ہوتا ہے جو صحابہ کرام نے 3 دن منا لیا۔ جی، اب پہلے تو یہ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں سوگ منانا ہی نہیں چاہیے، اور پھر کیا کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے سوگ بنا لیا۔ بھائی اگر تم زندگی کے قائل ہو تو پھر سوگ تو ہے ہی نہیں۔ سوگ تو آپ نے اوپر خود لکھا کہ جو فوت ہو جائے اس کا سوگ بنایا جاتا ہے، اور اب کہہ رہے ہیں کہ صحابہ کرام نے سوگ بنا لی، تو پھر صحابہ کرام نے کون سا سوگ بنایا تھا؟ تو اصل بات یہ ہے کہ کوئی شخص بھی فوت ہو اس کا سوگ 3 دن تک ہوتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے سوائے اس عورت کے کہ جس کا خامد فوت ہو جائے اس کا سوگ زیادہ ہے، باقی جو شخص بھی فوت ہو اس کا سوگ 3 دن ہوتا ہے۔
تو پھر لکھتے ہیں کہ اب 1400 سال کے بعد کون سا سوگ ہے؟ تو میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ سوگ منانے کا آپ کو کہتا کون ہے کہ آپ سوگ بناؤ؟ ہم تو کہتے ہیں سوگ نہ بناؤ اور میلاد بھی نہ بناؤ، پھر کہتے ہیں اس لیے ہم ولادت رسول مناتے ہیں۔ اب خود سے ہی کہنا شروع کر دیں کہ ہم ولادت رسول بناتے ہیں۔ ہم پوچھتے ہیں کہ جیسے وفات النبی بنانے کی اجازت نہیں، ایسے ہی ولادت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسپیشل ڈے بنانا یہ اسلام میں نہیں ہے۔ اگر ہے تو اس کا ثبوت دو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں منایا ہو، صحابہ کرام نے اس عمل کو کیا ہو۔ جب ایسا نہیں ہے تو یہ دونوں چیزیں نئی ہیں، ان کو منانا یہ درست اور جائز نہیں ہے۔ امید ہے بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔